اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھی۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات، ایک چارپائی، ایک چٹائی،
ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تکیا، کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں 1 دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا، اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی، اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی، چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے، اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگا، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا۔ آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت تک سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آٹا خود پیستی تھی، خود گوندتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی، آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھی، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھی، کپڑے خود دھوتی تھی، اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھی۔ ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے لیے سفر کی تیاری کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ اس معرکے میں کوئی خونریز جنگ تو ہوگی نہیں، لہٰذا ان کی بھی بڑی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہو گئی۔
اس سے پہلے منافق اتنی بڑی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ چلتے وقت آپ نے اپنی بڑی بہن سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کا ہار پہننے کے لیے مانگ لیا۔ وہ ہار آپ کے گلے میں تھا۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے سیدہ اپنے ہودج میں سوار ہوئیں۔ جب انہیں اتارا جاتا تو ہودج سمیت اتارا جاتا۔ ہودج پر پردے لٹکے رہتے۔ اس زمانے میں آپ بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی، چنانچہ ہودج اٹھانے والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ اس میں سوار بھی ہیں یا نہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر قافلے کو روانگی کا حکم پہلے ہی دے دیا گیا تھا، لیکن سیدہ کو اس حکم کا علم نہیں تھا۔ قافلے کی روانگی سے کچھ دیر پہلے سیدہ اپنے ہودج سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور نکل کر آڑ میں چلی گئیں۔ فارغ ہو کر لوٹیں تو گلے پر ہاتھ لگا، دیکھا تو ہار نہیں تھا۔ بہت گھبرائیں اور وہیں واپس جا کر ہار تلاش کرنے لگی۔ سیدہ کا خیال تھا ابھی لوٹ آؤں گی، اس لیے کسی کو نہ بتایا کہ وہ اس طرف جا رہی ہیں۔ ادھر قافلہ چونکہ روانگی کے لیے تیار تھا، اس لیے خادموں نے خیال کیا کہ سیدہ اپنے ہودج میں ہیں۔ انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھا اور کوچ کیا۔ ہودج کو اونٹ پر رکھتے وقت انہیں اس کے ہلکے ہونے کا احساس نہ ہوا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بہت کم تھا۔ لشکر تو وہاں سے روانہ ہو گیا، ادھر انہیں ہار مل گیا۔ یہ ہار لے کر لوٹیں تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا، بہت پریشان ہوئی۔ پھر خیال فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام پر پہنچ کر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر میری تلاش میں آدمی بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ اسی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں اور انہیں نیند نے آ لیا۔ صحابی رسول صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ فوج کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کے وقت وہ اس جگہ پہنچے جہاں لشکر نے رات کو پڑاؤ کیا تھا۔ اس جگہ پہنچتے ہی اچانک ان کی نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر پڑی۔ دیکھتے ہی انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے سیدہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا منہ فوراً چادر میں چھپا لیا۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں، اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے بات کی، نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے کوئی اور کلمہ سنا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ سیدہ کے قریب بٹھا دیا۔ اونٹ سامنے کر کے صفوان خود پیچھے ہٹ گئے۔ سیدہ اونٹ پر سوار ہو گئی تو صفوان مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت اسلامی لشکر میں جا پہنچے۔ یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن لشکر میں منافقین بھی موجود تھے، وہ بھلا یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بددامنی کا الزام لگا دیا، گویا اب وہ پاک دامن نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزر گیا، لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس واقعہ کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا، سبحان اللہ، اتنا بڑا الزام۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے علاوہ اس سازش میں 3 مسلمان حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مستہ شامل تھے۔ ام مستہ سیدہ عائشہ کی ماموزاد بہن تھی۔ ان کا بیٹا مستہ اس معاملے میں پیش تھا۔ یہ منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان اٹھایا گیا، سیدہ عائشہ کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ وہ تو مدینے پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہیں، لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سلوک نہیں رہا تھا۔
पहले जब आप बीमार होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दिलजोई करते और हर वक्त ख्याल रखते थे। लेकिन इस दफा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हाल पूछते और चले जाते। इस बिना पर आप बहुत परेशान थी और ये चीज आपकी बीमारी में इजाफा कर रही थी, लेकिन वजह उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमाती हैं, एक दिन मैं और उम्मे मिस्ताह क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उम्मे मिस्ताह को ठोकर लगी। ठोकर लगने पर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। मैंने उनसे कहा, तुम ऐसे शख्स को क्यों बद्दुआ देती हो जो बद्र में शरीक हुआ? उम्मे मिस्ताह ने कहा, ऐ भोली भाली, तुम्हें उस किस्से की खबर नहीं? मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सा किस्सा? तब उम्मे मिस्ताह ने सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मरज में और शिद्दत आ गई, लर्जा तारी हो गया। इस कदर सदमा हुआ कि जी चाहा किसी कुएं में गिर जाऊं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने आपसे अपने वालिदैन के यहाँ जाने की इजाजत चाही ताकि उनके जरिए से तहकीक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। मैं वालिदैन के घर आ गई। अपनी माँ से पूछा, क्या आपको मालूम है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? माँ ने कहा, बेटी तू रंज न कर, दुनिया का तो यही तरीका है। जो औरत खुश शक्ल हो, खूबसूरत हो, अपने शौहर के नजदीक बुलंद मर्तबा हो, दुनिया उससे हसद करती है। हसद करने वाली औरतें उसके पीछे पड़ जाती हैं। मैंने पूछा, क्या मेरे बाप को भी इस बात का इल्म है? बोली, हाँ। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म है? माँ ने जवाब दिया, हाँ। इस पर मैंने कहा, ऐ माँ, लोगों में इस बात का चर्चा है और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये कहकर मैं रोने लगी। आंखों से आंसू उबल पड़े। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर आ गए। वो भी रोने लगे और मैं तमाम रात आंसू बहाती रही। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस वाक़े से मुझे इस कदर बुखार हुआ कि मेरी वालिदा ने घर के तमाम कपड़े मुझ पर डाल दिए। अगरचे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेगुनाही वाज़े थी, लेकिन शरीर लोगों के इस इल्जाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन थे। उधर वही के नुज़ूल में देर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुशावरत में बहुत सी रायें सामने आईं। इसी आलम में सुबह हो गई। सैयदा फरमाती हैं कि मेरे वालिदैन बराबर मेरे पास बैठे रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत आ गई। मुझे रोते देखकर वो भी रोने लगी। हम इसी हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। जब से ये वाकया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से मेरे पास आकर नहीं बैठे थे। वही के इंतजार में एक माह गुजर गया था। नजदीक बैठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मुझे तेरी बाबत ऐसी ऐसी खबर पहुंची है। अगर तू इस जुर्म से बरी है तो बहुत जल्द अल्लाह ताला इससे तुझे बरी कर देगा, और अगर तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर ले। इसलिए कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। सैयदा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये बात खत्म की तो मैंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज से कभी तौबा नहीं करूंगी जिसका इल्जाम ये लोग मुझे देते हैं। मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था। और ये कहकर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। उस वक्त मुझे यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर फरमाएगा। मुझे इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में ऐसी वही नाजिल फरमाएगा जिसकी तिलावत हमेशा होती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे नहीं थे कि अचानक वही के आसार नमूदार हुए।
बावजूद सर्दी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से मोतियों की तरह पसीने के कतरे टपकने लगे। जो ही वही का नुज़ूल खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मसरत और खुशी से चमक उठा। आपने मुस्कुराते हुए पेशानी से पसीना पोंछा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और पहला कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला वो ये था, आयशा तुम्हें खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल की है। ये सुनते ही मेरी वालिदा ने कहा, आयशा उठो, अपने खावन का शुक्रिया अदा करो। इस पर मैंने कहा, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई, मैं किसी और की ममनून नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात में ये आयात नाजिल फरमाई है, तहकीक जो लोग ये बहुत बड़ा तूफान बांध लाए हैं, ये भी तुम ही में से एक जमात है। तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर शख्स पर उतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया है, और इनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरंजाम दिया है, उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इस बात को सुनते ही मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लिए नेक गुमान क्यों न किया और क्यों न कहा, ये सरी बुहतान है, और इस पर 4 गवाह क्यों न लाए। बस जब ये लोग गवाह नहीं लाए तो ये लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और मेहरबानी न होती तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे, इस बारे में तुम्हें सख्त अजाब पहुंचता, जबकि तुम में से अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें तहकीक न थी। तुम इसे हल्की बात समझते रहे, जबकि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। और तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान और तोहमत है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़े तौर पर बयान करता है, और अल्लाह अलीम और हकीम है। तहकीक जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने के आरजूमंद रहे हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहम न होता तो तुम तबाह हो जाते। बेशक अल्लाह शफकत करने वाला और रहीम है। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत करके फारिग हुए, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी को चूम लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मजमे आम में इन आयात की तिलावत फरमाई। फिर इन 3 हजरात मिस्ताह बिन असासा, हस्सान बिन साबित और हमना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हद्द क़ज़फ़ जारी की। 80 दुर्रे मारे गए जो अपनी सादा लोही की बिना पर मुनाफिकीन के धोखे में आ गए थे। उन लोगों ने अपनी गलती से तौबा की, और अब्दुल्लाह बिन उबई के बारे में मशहूर कौल ये है कि उस पर हद जारी नहीं की गई, इसलिए कि वो मुनाफिक था। सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में नाजिल होने वाली आयात ने उनकी इज्जत और अजमत को 4 चांद लगा दिए, और मुनाफिकों का मुंह काला हुआ। नुज़ूल वही में जो 1 माह की देर हुई, उसमें हिकमत ये बयान की जाती है कि सैयदा को यकीन हो जाए कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद वाबस्ता नहीं रखी जा सकती। इन आयात और रिवायात से एक बात ये साबित होती है कि इल्म गैब सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह से जायद अरसा इस सिलसिले में परेशान रहे, जब तक अल्लाह ताला ने न बताया, हकीकत का पता न चला। एक और सफर में सैयदा आपके साथ थी। सैयदा के गले में हार था। काफिला वापस होकर मकामे जैश पहुंचा तो हार टूट कर गिर गया। सैयदा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी। सुबह करीब थी। आपने काफिले को पड़ाव का हुक्म दिया।
ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی، بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے۔ انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے۔ 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہی، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔
یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزار